بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ سوشل میڈیا اس وقت میں دنیا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اس کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں ہمیں حتی الامکان احتیاط برتنی چاہیے، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو مساجد، مدارس، مکاتب سے جڑا ہوا ہے یا جس کا حلیہ دینی ہے۔ سوشل میڈیا کو ذمہ دار ملی پلیٹ فارم بنایا جائے، یعنی جو سوشل میڈیا ہے اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو ملی خدمات انجام دے سکے۔ سوشل میڈیا کو جذباتی رد عمل کے بجائے ملت کے صحیح نمائندگی، حق کی آواز، اصلاح معاشرہ اور قانونی و آئینی جدوجہد کا مؤثر ذریعہ بنایا جائے۔ مقامی سطح سے مرکزی سطح تک منظم نظام، محلہ، ضلع، صوبہ اور مرکز تک باقاعدہ سوشل میڈیا نیٹ ورک قائم ہوتا ہے۔ ہر اہم مسئلہ، خدمت اور سرگرمی منظم انداز میں عوام تک پہنچ سکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی کام اپنے یونٹ لیول پر کر رہے ہیں یا گاؤں میں کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ملی یا سماجی خدمت ہے، تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی خبر کو عام کریں، ضلع تک پہنچائیں، صوبے تک پہنچائیں، تاکہ وہ خدمات لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ مظلوموں کی آواز مؤثر انداز میں اٹھانا، یہ بہت اہم کام ہے سوشل میڈیا پر۔ جہاں ہم دیگر بے فضول کے کام کرتے ہیں، اس میں اس کام پہ ہمیں ضروری اپنے وقت دینا چاہیے۔ مسلمانوں یا کسی بھی مظلوم طبقے پر ہونے والی ناانصافی، ظلم یا امتیازی سلوک کو مہذب انداز میں مستند معلومات کے ساتھ آئینی و قانونی زبان میں اور پرامن طریقے پر عوام اور متعلقہ اداروں تک پہنچایا جائے۔ اس میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اگر ہم کسی مظلوم کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں اولاً تو ہمیں قانون کا لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں پر ہم ایسا کام نہ کریں جس سے قانون کا کوئی بھی شعبہ ٹوٹتا ہو یا قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ دوسری بات، مظلوم ہے، اس میں ہم چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو تو مظلوم کی آواز کو اٹھایا جائے۔ دوسری بات، جب ہم مظلوم کی آواز کو اٹھائیں تو اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ ہمارا رد عمل جو ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر، چاہے ہماری پوسٹ ہو، ریل ہو یا ویڈیو ہو، وہ پرامن طریقے پر ہو، اس میں کسی طریقے سے اشتعال انگیزی نہ ہو۔ اشتعال انگیزی سے مکمل اجتناب، غصہ، نفرت، اشتعال، گالم گلوچ اور غیر ذمہ دارانہ پوسٹوں سے مکمل پرہیز کیا جائے تاکہ تنظیم کی ساکھ محفوظ رہے، قانونی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں اور پیغام مؤثر انداز میں پہنچ سکے۔ کسی بھی طریقے کی اگر کوئی پوسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، بھلے اسے دیکھ کر کے ہمارا خون کھولے یا کتنی ہی ہم کو ٹھیس کیوں نہ پہنچے، وہاں پہ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ میں کام لینا ہے۔ اپنے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے، نہ ہی غصے سے کام لینا ہے، نہ ہی نفرت کی ہمیں کوئی پوسٹ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور تنظیم کا بھی نقصان ہے۔ تنظیم کا نقصان یہ ہے کہ تنظیم کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اور ہمارا خود کا نقصان یہ ہے کہ ہم قانونی چیزوں سے پھر دوچار ہوتے ہیں۔ حقائق اور ثبوت کی بنیاد پر گفتگو، ہر خبر، ویڈیو، تصویر یا بیان تحقیق و تصدیق کے بعد ہی نشر کیا جائے اور جھوٹی خبروں سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ یہ ہمارے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ ہم کوئی بھی خبر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کسی بھی تعلق سے ہو، کسی بھی طبقے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا دینی ہو، ہم بغیر کسی کی تصدیق کے ہم اس کو فوراً آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ پوسٹ بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ قانون کے خلاف ہے، لیکن وہ حقیقت میں قانون کے خلاف پوسٹ ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو آگے شائع کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، پھر ہمیں قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہمارے اوپر قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور تصدیق کرنا چاہیے۔ جب تک ہمیں کسی بھی خبر کی حقیقت اور اس کی تصدیق نہ ہو، جب تک اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ آئین اور قانون کی روشنی میں موقف، تمام پوسٹز اور بیانات میں دستور ہند، انسانی حقوق، مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر موقف پیش کیا جائے۔ ہم کوئی بھی پوسٹ کریں، چاہے وہ ریل ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو یا کوئی بھی پوسٹ ہو کسی بھی شکل میں، اس میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ پوسٹ اور جو بیان ہے وہ دستور ہند کے خلاف نہ ہو،
کسی کے بھی حق کو دبانے والا نہ ہو، مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر موقف پیش کیا جائے، مثبت اور تعمیری مواد کی اشاعت، صرف مظلومیت یا شکایت ہی نہیں بلکہ تعلیمی خدمات، رفاہی کام، قانونی امداد، بین المذاہب ہم آہنگی، نوجوانوں کی کامیابیاں اور قومی خدمات کو بھی نمایاں کیا جائے۔ سوشل میڈیا کو صرف مظلومیت نہیں کہ بس ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بس جو ہمارے درمیان میں، ہمارے قوم میں جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں یا جو تنظیمیں اچھی کام کر رہی ہیں، اور خاص طور سے جمعیت کے کام جو آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں، ان علاقوں میں، آپ کے علاقوں میں ہونے والے تنظیمی کاموں کو بھی شائع کیا جائے۔ فوری میڈیا ریسرچ ٹیم، ہر ضلع اور صوبے میں ایسی ٹیم موجود، اہم واقعات پر فوری موقف جاری کرے، غلط خبروں کی تصدیق کرے اور عوام تک صحیح معلومات پہنچائے۔ یہ ایک مستقل کام ہے کہ ہر علاقے میں ایک ایسی ٹیم موجود ہونا چاہیے جو اس علاقے کی خبر گیری کر سکے، تاکہ اگر کوئی خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو پھر وہ کم سے کم وہ ٹیم اس بات کی تصدیق کر سکے یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ تو ایسی ٹیم میں بھی ہمیں تیار کرنا ہے اور ایسے نوجوان بھی ہمیں تیار کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کارکنان کی تربیت، کارکنان کو ذمہ دارانہ تحریر، خبر نویسی، ویڈیو پیغام، قانونی احتیاط اور ڈیجیٹل اخلاقیات سے تربیت دی جائے۔ یہ ایک مستقل ایک بڑا کام ہے جس میں ہمیں وقت لگانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر مستقل کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ قانونی احتیاط کیا ہیں، ڈیجیٹل اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، کہ ڈیجیٹل کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری اخلاقیات کو جو ہے غلط راہ میں پیش کریں۔ نوجوانوں کو مثبت رخ دینا، نوجوانوں کو جذباتی اشتعال انگیز مواد سے بچاتے ہوئے مثبت فکر، علمی انداز، آئینی جدوجہد اور پرامن دعوتی مزاج کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو جذباتی اشتعال انگیز مواد سے بچاتے ہوئے ان کے سامنے مثبت فکر پیش کی جائے۔ آج اس وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے مسلمانوں کے نام سے بہت سے ایسے پیج جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن اس کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ پوسٹیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو یا نوجوانوں کو مثبت کی طرف لے جا سکیں، مثبت فکر کے اندر پیدا کریں، بلکہ ان کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے اور دوسرے کو بڑا نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، غصہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ تو نوجوانوں کو جذباتی یا اشتعال انگیز مواد سے بچاتے ہوئے مثبت فکری، علمی انداز، آئینی جدوجہد اور پرامن دعوتی مزاج کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قانونی اور میڈیا ماہرین سے رابطہ، جو لوگ قانون میں ماہر ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا یا میڈیا کے اچھی معلومات رکھتے ہیں ان سے ہمیں رابطہ ضروری ہے۔ اہم معلومات میں وکلاء، صحافیوں اور ماہرین میڈیا سے مشورہ کر کے حکمت عملی تیار کی جائے۔ تنظیمی وقار اور سوشل میڈیا کا احتیاط، جمعیت علماء ہند کے نام سے غیر ذمہ دارانہ یا جذباتی سوشل میڈیا سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے۔ سوشل میڈیا کا کام حتی الامکان انفرادی اور الگ الگ ذاتی اکاؤنٹ کے ذریعے انجام دیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی غلط تنازع یا غیر محتاط پوسٹ کی وجہ سے تنظیم کی ساکھ، وقار اور اعتماد متاثر نہ ہو سکے۔ ایک کام یہ کیا جائے کہ اگر ہمیں کوئی خبر کو پھیلانا ہے، کوئی خبر کو شائع کرنا ہے یا کوئی پوسٹیں کرنا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے ہوں، تو ہم انفرادی اکاؤنٹ کے ذریعے، یعنی اپنے نام سے اکاؤنٹ بنائے، اپنے نام سے پیجز بنائے۔ تنظیم کے نام سے پیجز بنا کر کے پھر فالتو کی پوسٹیں شائع کرنا، اس سے تنظیم کی ساخت خراب ہوتی ہے۔ ضلع کی مطلب ہم نے شہر کی یونٹ کی تنظیم کے نام سے کوئی اپنا پیج بنا لیا فیس بک پر یا دیگر جگہ پر، یا ضلع کے نام سے بنا لیا، پھر اپنی من چاہی پوسٹیں اس کو ہم شائع کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تنظیم کی ساخت خراب ہوتی ہے، پھر تنظیم کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں شوق ہے تو ہم اپنے نام کا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے نام کے اکاؤنٹ کو شائع کریں، اسے جس طرح کی چاہیں قبلیں اور جس طرح کی ہدایات دی گئی ہیں اس ہدایات کے اندر رہتے ہوئے خبروں کو شائع کریں۔ زبان اور اسلوب میں وقار، عوامی رابطہ مضبوط کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں، دانشوروں، صحافیوں اور انصاف پسند طبقات سے مسلسل رابطہ رکھا جائے۔ زبان اور اسلوب میں وقار، ہر پوسٹ، ویڈیو اور بیان میں شائستگی، حکمت، سنجیدگی اور اعلیٰ اخلاق کو ملحوظ رکھا جائے۔ بعض مرتبہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے کوئی ہمارے جمعیت کے بارے میں یا اکابرین کے بارے میں کوئی ایسی پوسٹ کری جو مہذب نہیں ہے اور ان کے غلط اخلاق کو ان کو پیش کرتی ہے، پھر اس کے پلٹ وار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، چاہے کمنٹ کے ذریعے ہو یا دیگر مضامین کے ذریعے ہو، تو اس میں بھی ہمارا اخلاق دکھتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور شائستگی، حکمت، سنجیدگی اور اعلیٰ اخلاق کو مخلوط رکھنا چاہیے، چاہے وہ پوسٹ کرنے میں ہو چاہے وہ کمنٹ کرنے میں ہو۔ سوشل میڈیا کو امانت سمجھنا، ہر کارکن یہ احساس رکھے کہ سوشل میڈیا ایک طاقتور امانت ہے، اس کا استعمال ملت کے تحفظ، حق، انصاف کی آواز اور امن و بھائی چارہ کے فروغ کے لیے کیا جائے۔
جہاں سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کے لیے بہت سے نقصانات ہیں۔ ہمیں فائدوں کو استعمال کرنا ہے اور نقصانات سے بچنا ہے۔ غیر مصدقہ خبروں کا پھیلاؤ، بغیر تحقیق خبر، ویڈیوز اور پیغامات کو آگے بڑھانے سے افواہیں اور غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی بھی خبر آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ نے شائع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ خبر افواہ تھی، کوئی کسی طریقے علاقے کی افواہ تھی، محلے کی افواہ تھی یا شہر کی افواہ تھی۔ اب اس سے جب وہ افواہ پھیلے گی تو پھر شہر میں افراتفری بھی پھیل سکتی ہے، آپ کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اشتعال اور نفرت میں اضافہ، غیر ذمہ دارانہ پوسٹ، جذباتی زبان اور اشتعال انگیز مواد سے معاشرے میں نفرت، انتشار اور فرقہ واریت بڑھ سکتی ہے۔ قانونی پیچیدگیاں، غلط معلومات، نفرت آمیز گفتگو یا غیر قانونی مواد کی وجہ سے مقدمات، گرفتاری یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ نے کوئی غلط پوسٹ شائع کی یا اسی طریقے سے کوئی ایسی پوسٹ شائع کر دی جو قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو پھر ایسے معاملے میں پھر آپ کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پولیس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور دیگر جو اس کے نقصانات ہیں اس کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لہٰذا ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ وقت کا ضیاع، بلا ضرورت استعمال، فضول بحث اور غیر مفید سرگرمیوں میں وقت ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کے لیے کام تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا، دیگر فضولیات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، خاص طور سے انسٹاگرام اور فیس بک کے لوگ کہ فضول کی جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں یا پوسٹیں سامنے آتی ہیں اس میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نوجوانوں پر منفی اثرات، غلط مواد، غیر اخلاقی رجحانات اور مسلسل اسکرین استعمال نوجوانوں کی سوچ، اخلاق اور عادت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپسی اختلافات میں اضافہ، سوشل میڈیا پر غیر محتاط گفتگو اور تنقید سے آپسی اتحاد، اعتماد اور تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ رازداری کے نقصانات، ذاتی معلومات، تصاویر یا تنظیمی امور کے غیر محتاط استعمال سے سیکیورٹی اور رازداری کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت سامنے آتی ہیں کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی موبائل کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے بارے میں۔ بعض مرتبہ ایسے لنکس ہمارے سامنے آتے ہیں اور ایسی ویب سائٹ ہمارے سامنے آتی ہیں جو کسی لالچ کی بنا پر یا ہمیں نہ جاننے کی بنا پر ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، اس کو کھول لیتے ہیں، جس سے ساری کی ساری ہماری سیکورٹی خراب ہو جاتی ہے۔ موبائل میں جتنے بھی ہماری پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری سامنے والے کے پاس میں پہنچ جاتی ہیں، پھر ہمارے سامنے بلیک میلنگ کا سسٹم آ جاتا ہے کہ وہ بلیک میل کرتا ہے، اتنے پیسے ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں تو تنظیمی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو موبائل میں موجود ہوتے ہیں اور کسی غلط کلک کی بنا پر ان کا وہ چیزیں دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، جو ہماری تنظیمی رازداری ہوتی ہے وہ بھی فاش ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، جتنی معلومات ہے بس اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، خود سے زیادہ دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ حقیقت سے دوری، زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارنے سے عملی میدان، عوامی رابطہ اور حقیقی خدمت خلق متاثر ہو سکتی ہے۔ دین اخلاق پر منفی اثرات، غیر مناسب مواد، بے احتیاطی اور وقت کے غلط استعمال سے دینی مزاج، عبادات اور اخلاق متاثر ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داری کے احساس میں کمی، فوری رد عمل اور جذباتی پوسٹ کے بعض اوقات حکمت، تحقیق اور ذمہ داری کے تقاضوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس کے نقصانات ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔